الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ اور ہدایت کا نور قرآن پاک کی شکل میں عطا فرمایا۔ ابھی یہ جو عشرہ چل رہا ہے 10 دن، جنوری کے آخر کے 10 دن، 22 تاریخ سے لے کر 30 تاریخ تک تقریباً یہ عشرہ ریاست گیر ایک مہم جس کا نام ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف، یہ ایک مہم ہے جو پورے مہاراشٹرا میں چلائی جا رہی، اور اس مہم کو چلانے والے جماعت اسلامی ہند کے ذمہ داران ہیں، لیکن کیونکہ یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ تمام انسانوں کی ہدایت کا مسئلہ ہے، تمام انسانوں کے لیے دعوت کا مسئلہ ہے، تمام انسانوں کی بھلائی کا مسئلہ ہے، اس لیے اس مہم کے اندر یا اس مہم میں جو لوگ ساتھ دے رہے ہیں وہ تمام علماء کرام بھی ہے اور الگ الگ تنظیموں کے ذمہ داران بھی ہے، مجلس العلماء، اسی طریقے سے جمیعت العلماء اور کل جماعتی تنظیم اور ہندو بھائیوں کی بھی اکثر تنظیمیں اس مہم کے ساتھ میں کھڑی ہیں اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے پروگرام لیے جا رہے ہیں۔ اس مہم کا نام ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، ہندی میں یا انگلش میں اس کو اگر سمجھنا ہے تو فرام ڈارکنیس ٹو لائٹ، اور اگر ہندی میں کہے تو اندھکار سے پرکاش کی اور، ایسا بول سکتے ہیں۔ تو کیا ہے یہ اور اس مہم کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ ایز اے مسلمان ہونے کی حیثیت سے اور ہم ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر اچھے کام میں، ہر خیر کے کام میں، ہر بلائی کے کام میں ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں، مدد کریں۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، لوگوں تقوی اور نیکی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کام میں، ظلم کے کام میں، زیادتی کسی پر ہو رہی ہے اس کام میں کسی کی مدد مت کرو۔ نیکی اور تقوی کے کام میں، پرہیزگاری کے کام میں، بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد، یہ آج کے دور میں خصوصاً ملک ہندوستان میں ہم سب کے لیے بہت اہم۔ کیا ایسا
نہیں ہیں کہ اس ہندوستان میں مدارس نہیں ہیں، جو اپنی ایک انقلابی تاریخ جن کی رہی ہے، جنہوں نے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں ایک بڑا انقلاب برپا کیا، انہوں نے اپنی ایک تحریک چلائی تو آج کامیاب ہیں۔ سیاست کے میدان میں بھی اس امت نے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا، بلکہ دیا ہے، لیکن زیادہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ سماجی خدمات کے اعتبار سے الگ الگ تنظیمیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہے نہیں، بہت ساری تنظیمیں کام کر رہی ہے۔ ہر فیلڈ میں کوئی نہ کوئی تنظیم اس امت مسلمہ کی کھڑی ہے۔ کسی تنظیم کا نام ہے خدمت خلق، کسی تنظیم کا نام ہے خدمت عوام، کسی تنظیم کا نام ہے مدد فاؤنڈیشن، کسی تنظیم کا نام ہے ریلیف فاؤنڈیشن۔ اس طریقے سے الگ الگ تنظیمیں دنیا بھر میں، ملک ہندوستان میں کام کر رہی ہے، لیکن جو بنیادی وجہ ہے، جو اہم وجہ ہے، وہ یہی کہ ہر ایک نے اپنے انفرادی طور پر اس میں لگے رہے، کام کرتے رہے، جیسا ٹوٹا پھوٹا ہوا۔ لیکن غلطی جو امت سے ہوئی یا تنظیموں سے ہوئی وہ یہ کہ باہمی ربط نہیں رہا، باہمی میل جول نہیں رہا، باہمی جوڑ نہیں رہا۔ وہ اس کو مدد کرے اس کی تنظیم کو، یہ اس کو مدد کرے اس کی تنظیم کو، یہ نہیں ہوا۔ اور اسی نہ ہونے کے نتیجے میں امت آج زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، تنزلی کا شکار ہے۔ جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے داعی کا خطاب دیا، جس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کا خطاب دیا، بہترین امت، قرآن پاک پڑھیے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے نفع کے لیے، لوگوں کے نفع کے لیے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم نکالی گئی ہو یا تمہیں پیدا کیا گیا ہے مسلمان کے لیے، عبداللہ کے لیے، تحفیظ کے لیے، مزمل کے لیے، مدثر کے لیے یا فلاں بھائی کے لیے۔ اللہ نے کہا لوگوں کے لیے۔ لوگ سے مراد ہم نکالے گئے ہیں عیسائیوں کے لیے بھی، ہمیں پیدا کیا گیا ہے یہودیوں کی مدد کے لیے بھی، ہمیں پیدا کیا گیا ہے خود اپنوں کی مدد کے لیے بھی، ہمیں پیدا کیا ہے بدھسٹ قوم کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی، اور ہندو بھائیوں کے لیے بھی، دلت اور OBC کے جتنے لوگ ہیں سب کے لیے، لوگوں میں جتنی کمیونٹی ہے، جتنی قومیں ہیں، سب کے لیے اس امت کو مبعوث کیا گیا ہے۔ اگر میں کوئی خیر کا کام کرتا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں فلاں میرے اپنے کو مدد کروں، میرا اگر مقصد یہ ہے، ہاں ترجیحات میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن میرا مقصد ہی میں یہ بنا لوں کہ یہ تنظیم میرے اپنے کے لیے ہے، تو خدا کا یہ منشا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلیفہ بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ خلیفے کا مقصد ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے اس کے منشے کو دنیا میں عام کرنا۔ اب رب کس کے ہیں؟ کیا مسلمانوں کے ہیں؟ کیا عیسائیوں کے ہیں؟ کیا یہودیوں کے ہیں؟ کیا ہندوؤں کے ہیں؟ رب ظاہر ہے کہ تمام قوموں کے ہیں، تمام انسانوں کے ہیں، تمام جانوروں کے بھی ہیں، تمام پرندوں کے بھی ہے، تمام حیوانات کے بھی ہے، تمام انسانوں کے بھی ہے۔ اس کو رب بولتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، بہترین امت کیوں ہو؟ اس لیے ہو کہ تم لوگوں کے فائدے کے لیے نکالی گئی ہو، پیدا کی گئی ہو۔ تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائیوں کی طرف لوگوں کو بلانا اور برائیوں سے لوگوں کو روکنا، معروف کا حکم کرنا، منکرات سے بچانا، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اب وتؤمنون باللہ اللہ نے بعد میں کہا
پہلے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ ہونا کیا چاہیے تھا ہماری عقل سے کہ ایمان کا تذکرہ اللہ پہلے کرتے، تم بہترین ہو، کیوں؟ تمہارے پاس ایمان ہے، اور پھر بولتے تم اچھائیوں کا بھی حکم کرتے ہو، برائیوں سے بھی روکتے ہو۔ لیکن اللہ کی نظر میں اس کار خیر کا، ہر بھلے کام کا اور برائی سے روکنے کا والا جو کام ہے، اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ ایمان کو اللہ نے بعد میں رکھا، پہلے بھلے کام کا تم جو حکم کرتے ہو لوگوں کو، اس کا اللہ نے پہلے تذکرہ فرمایا۔ اب بھلا کام کیا ہے اور برائیوں سے روکنا کیا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس دور میں تشریف لائے، اس دور میں جو سب سے پہلا کام، سب سے اہم کام، سب سے محتم بالشان کام جس کو آپ نے چھیڑا، اور اس طرح چھیڑا کہ آپ نے پہلے 3 سال خفیہ طریقے سے، رازدارانہ انداز میں، پوشیدہ انداز میں لوگوں کو دعوت دی۔ دار ارقم میں جمع ہوتے تھے اور وہاں پلاننگ ہوتی تھی، مشورے ہوتے تھے۔ اس کے بعد اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اب علل اعلان کرو، تو آپ نے باقاعدہ ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کے، جس کو صفا پہاڑ کہتے ہیں، اس پر چڑھ کر کے آپ نے صدا لگائی، یا صباحا۔ یہ جو عربی کا جملہ ہے، اس زمانے میں اس جملے کی اہمیت ایسی تھی جیسی کسی فیکٹری میں گھنٹی بجتی ہے ہنگامی، کسی کارخانے میں اچانک آگ لگ جائے اور گھنٹی کی آواز آتی ہے تو سارے لوگ چوکنا ہوتے ہیں، اور پہلے سے ایک اسمبلی کے لیے یا جمع ہونے کے لیے ایک جگہ، ایک میدان فکس رہتا ہے، لکھا ہوا رہتا ہے کہ ایسا کچھ ہو تو فلاں جگہ جمع ہونا ہے۔ اس زمانے میں بھی یہ باقاعدہ مشورے میں طے ہوا تھا کہ جب کبھی ایسی کوئی اچانک کوئی حادثہ آنے والا ہے، اچانک کوئی ہنگامہ برپا ہونے والا ہے، اچانک کوئی حملہ کرنے والا ہے، دشمن مسلط ہو رہا ہے، تب یہ آواز لگائی جاتی تھی، یا صباحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ جب صدا لگائی تو لوگ دوڑ پڑے، بوڑھے، بچے، جوان، عورتیں، سب جمع ہو گئے صفا پہاڑ کی نیچے میں، اور آپ اوپر کھڑے ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیوں جمع کیا ہے؟ تو آپ نے وہاں پر علل اعلان یہ لوگوں کو دعوت دی کہ لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں، اس بات کی گواہی دے دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ تمہیں جہنم میں جلنا پڑے گا، ورنہ تمہیں آگ میں ڈالا جائے گا، ورنہ دنیا بھی تمہاری برباد، آخرت بھی برباد۔ میں اس اعلان کے لیے یہاں تم کو جمع کیا۔ تو ابو لہب نے آپ کو پتھر مارتے ہوئے یہ کہا کہ الہٰذا جمعتنا تبا لک یا محمد، اے محمد تو ہلاک اور برباد ہو اس لیے جمع کیا تھا۔ نبی نے فرمایا کہ کیا اس پہاڑ کے پیچھے کوئی دشمن حملہ کرنے والا ہے؟ کیونکہ میں اونچائی کی طرف ہوں، میں ادھر دیکھ پا رہا ہوں کہ ادھر کیا ہے، تم نہیں دیکھ پا رہے۔ یہ اگزامپل کے طور پر سمجھایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو کچھ ہے، ایک دشمن حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کا یقین کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے، اور دوسری بات یہ کہ اس پہاڑ کے اس اور کیا ہے ہم نہیں دیکھ پا رہے، ہم نیچے ہیں، آپ اوپر ہیں، تو ظاہر ہے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال اس طرح سمجھائی، اس لیے سمجھائی کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، میرے پاس اللہ مجھ سے بات کرتا ہے، اللہ میرے دل میں بات ڈالتا ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ جو تم نہیں دیکھ پا رہے ہو اس اور، ویسے ہی قبر میں کیا ہونے والا ہے تم نہیں دیکھ پا رہے ہو، حشر میں کیا ہونے والا ہے تمہیں نہیں پتہ، پل صراط پہ کس طرح گزرنے والے ہو تمہیں نہیں پتہ، اللہ حساب و کتاب کس طرح لے گا تمہیں نہیں پتہ۔ یہ جیسے غیب ہے، یہ تمہارے لیے جیسے غیب اور چھپا ہوا ہے، ویسے جیسے یہ پہاڑ کی اس اور کوئی دشمن ہے اور تمہیں نہیں پتہ، مجھے پتہ۔
تو امت کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دعوت کی اہمیت سمجھائی کہ آپ کو اگر ایسی ضرورت پڑے اس دعوت کی صدا لگانے کی تو آپ لگا دو، آپ اپنی جان کی پرواہ نہ کرو۔ اس دعوت ایمان کی، اس عقیدے کی، اس نور کی جو ابھی مہم چلی اندھیروں سے اجالے کی طرف، اندھیروں سے اجالے کی طرف، تو اندھیرا کیا ہے، اجالا کیا ہے؟ اندھیرا زنا بالجبر ہے۔ اندھیرا کیا ہے؟ اندھیرا کسان مر رہا، یہ اندھیرا ہے۔ لوگ قتل و غارت گری میں مبتلا ہے، ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے، یہ اندھیرا ہے۔ عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے، بچیوں کو مارا جا رہا ہے، یہ ظلم ہے۔ بچیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے، یہ اندھیرا ہے۔ حکومتیں ظلم کر رہی ہے، یہ اندھیرا ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں برائی اس وقت آپ اگر نیٹ سے نکالو گے، سرچ کرو گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہر 10 سیکنڈ میں ایک آدمی بھوک سے مرتا ہے۔ اور تقریباً پچھلے 100 سالوں کا آپ آنکڑا نکالو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 122 ملین لوگ جنگلوں کے اندر مار دیے گئے، جن کو ہم آدیواسی کہتے ہیں۔ پورا وہ ڈیٹا جمع ہے، بھوک سے مرنے والے کتنے، اور بچے علاج کی کمی کی وجہ سے روزانہ کتنے مرتے ہیں، عورتوں پر کتنا ظلم ہوتا ہے، یہ ساری پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ یہ سب اندھیرا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہم دائی امت ہے، ہم خیر امت ہے، پوری دنیا نا امیدی میں مبتلا ہے، کوئی انہیں امید کی کرن نظر نہیں آ رہی۔ دنیا یہ اب سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ بس جو جدھر سے ملے بس لے لو۔ اتنی نا امید ہے، یوں اس کو اگر سمجھنا ہو تو لوگ خودکشی کر رہے ہیں، نا امید ہو کر، مایوس ہو کر۔ لوگ جینا نہیں چاہتے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اتنے خوشحال ہیں۔ ہم اگر خوشحال ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ بقیہ سبھی خوشحال ہیں۔ ہم اگر خوشحال ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ بقیہ سبھی خوشحال ہیں۔ لوگ عجیب کشمکش میں مبتلا ہے، اور لوگوں کو یہ پتہ ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ پتہ ہے، ظالموں کو بھی پتہ ہے کہ کہیں سے کوئی امید ہے تو وہ امت مسلمہ ہے، جس نے ہزاروں سال پہلے انقلاب برپا کر چکے ہیں، جو امن لا چکے ہیں، جو شانتی لا چکے ہیں، جو اندھیروں کو مٹا چکے ہیں۔ انہی مسلمانوں کے دور میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، یا انہی مسلمانوں کے دور میں ہندوستان اس پوزیشن میں تھا کہ دوسری کنٹریز کو مدد کیا کرتا تھا۔ انہی مسلمانوں کے دور میں ایسا مکے اور مدینے کو یہاں سے مدد جاتی تھی۔ انہی مسلمانوں کی حکومت میں ایک دور ایسا بھی تھا کہ ایک عورت بلخ سے چل کر جو بغداد اور عراق کے کنارے پہ، وہاں سے چل کر وہ بیابانوں کا، ریگستانوں کا سفر پیدل طے کرتے ہوئے اکیلی آتی تھی، اس کو اپنی جان اور عزت کا ڈر نہیں ہوتا تھا۔ کیا مجال ہے کہ کوئی آدمی اس کی طرف بری نظر سے دیکھ لے۔ یہ امن تھا، یہ شانتی تھی، یہ پیسفل ماحول مسلمان کریٹ کر چکے ہیں۔ اور وجہ کیا تھی؟ یہ دعوتی کام، یہ خدمت خلق کا کام، یہ خیر خواہانہ جذبات مسلمانوں کے دلوں میں تھے۔ کیا مجال ہے کہ کسی مسلمان کے منہ سے کسی کو تکلیف ہو؟ کیا مجال ہے کہ کسی کی زبان سے کسی انسان کو تکلیف ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایسی تعلیمات ہے۔ نبی فرما رہے ہیں من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نبی فرما رہے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ تعلیمات مسلمانوں کے پاس ہے، یہ تعلیمات مسلمانوں کے پاس ہے کہ نبی فرما رہے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ نبی یہ فرما رہے ہیں کہ ایک باپ کو ایک نظر محبت سے دیکھ لینا یہ حج اور عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ یہ تعلیمات صرف اور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، ورنہ بقیہ آپ دھرموں میں دیکھیے، ان کے سامنے آج ایسا کلچر پیش کر دیا گیا، ایسا نہیں کہ وہاں اچھائیاں نہیں ہیں، بہت ساری اچھائیاں ہیں،
لیکن ان پر ایسا پردہ ڈالا گیا اور ان کو ایسا سمجھایا گیا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھو، زیادہ سے زیادہ کماؤ اور زیادہ سے زیادہ عیش موج مستی کرو اور مر جاؤ، کچھ ہونے والا نہیں۔ مسلمانوں کے پاس یہ کانسیپٹ ہے، مسلمانوں کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ مرنا ہے، خدا کے حضور کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ عقیدہ جس کسی قوم کے پاس ہوگا ظاہر ہے کہ وہی ڈرے گا، اور جس کے پاس یہ عقیدہ نہیں کہ مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، کون پوچھنے والا ہے، جتنے مزے کرنا ہے کرو، ظاہر ہے کہ دنیا میں کرپشن ہوگا، فساد ہوگا، بگاڑ ہوگا۔ اور جہاں یہ عقیدہ ہوگا کہ میرے ایک ایک ذرے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک کام کا حساب دینا پڑے گا، تو ظاہر ہے کہ گناہ انسان خطاؤں کا پتلا ہے، غلطی کر لے گا لیکن بعد میں پچھتائے گا، بعد میں ندامت کرے گا، کبھی تو سمجھ آئے گی، کبھی تو عقل آئے گی، کبھی تو عبرت اور نصیحت حاصل کرے گا، کبھی تو اللہ کے حضور روئے گا، گڑ گڑائے گا، توبہ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ جب وہ روئے گا، ظاہر ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے گا، جس کے اوپر ظلم کیا ہے اس بندے سے معافی مانگے گا، تو ظاہر ہے کہ پھر امن آئے گا، محبتیں آئے گی۔ کیونکہ دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلا انسان دعوت لے کر، نور لے کر، اجالا لے کر جو اس دھرتی پر آیا تو وہ ملک ہندوستان تھا، یہ ملک بھارت تھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ سری لنکا میں حضرت آدم کو اتارا گیا، تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ سری لنکا اس دور میں ہندوستان بھارت کا حصہ تھا، اس لیے یہ کہنا بعید نہیں، یہ کہنا غلط نہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اتارا تو بھارت میں اتارا، ہندوستان میں اتارا۔ آدم پہلا انسان، لوگوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، جو اندھیرے میں پڑے ہیں، جو بھٹک رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انسان کہتے کسے ہیں، انسان کا میننگ کیا ہے۔ انسان کا ورڈ ڈکشنری میں دیکھو گے تو اس کا مطلب ہے موانست، انسیت، محبت، ہمدردی، بھائی چارہ۔ انسان کی ضمیر میں یہ بات ہے، انسان کے مزاج میں یہ بات ہے کہ یہ محبت چاہتا ہے، یہ انسیت چاہتا ہے، یہ اکیلا نہیں چاہتا، اس کی فطرت میں ہے ہی نہیں، یہ جوڑ چاہتا ہے، یہ رشتہ داریاں چاہتا ہے، یہ محبت چاہتا ہے، یہ میل جول چاہتا ہے، اس کے مزاج میں یہ ہے۔ لیکن جو اندھیرا پڑ گیا ہے، جو گرد غبار آ چکا ہے، بس اس کو ہٹانے کی ضرورت ہے۔ اور جو فطرت میں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بھلے وہ عیسائی، یہودی، ہندو، کسی دھرم میں پیدا ہو، کسی گھر میں پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو نصرانی بناتے ہیں، ماں باپ اس کو ہندو بناتے ہیں۔ اور ہندو کوئی دھرم نہیں، ہندو یہ ایرانی ورڈ ہے، کوئی یہ دھرم نہیں ہے۔ یہاں تو اصل برسوں سے، ہزاروں سال سے پہلے ایک دھرم تھا جس کا نام تھا سناتن دھرم، اور سناتن دھرم کی کھوج میں آپ جائیں گے، اس کی حقیقت میں جائیں گے، ان کے پنڈتوں سے ملو گے، ان کے جو بھی دھرم کے رکھوالے ہیں ان سے ملو گے، تو آپ کو وہ یہ سمجھائیں گے کہ ایک ہی ایشور ہے، ایک ہی مالک ہے، ایک ہی پروردگار ہے، ایک ہی خدا ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے۔ تو گویا وہ سنسکرت میں اس کو سناتن دھرم کہہ رہے ہوں، ہم عربک میں اس کو اسلام کہہ رہے ہیں۔ اسلام کا میننگ کیا ہے؟ جھکا دینا اس ایک خدا کے سامنے، اور وہی وہ لوگ کہتے ہیں کہ فنا فی اللہ، خدا کے نام پر، ایشور کے نام پر، لارڈ اور گاڈ کے نام پر انسان اپنے آپ کو فنا کر دینا۔ تو یہ جو اچھائیاں ہیں ادھر، اور یہ جو اسلام سراپا اچھائیوں کا مجموعہ، اس کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے، ملنے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے پڑوسی کو دین کی دعوت دیجیے۔ ہر انسان یہ ارادہ کر لے کہ مراٹھی میں ہو، ہندی میں ہو، انگلش میں ہو، جیسے آپ کو لٹریچر ملے، وہ کسی ہندو بھائی سے دوستانہ محبت میں، ایک خیر خواہانہ جذبے کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اس کو اپنا گرویدہ بنا کے آپ اس کے سامنے یہ پیش کیجئے کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ برسوں سے میں یہ سمجھ رہا کہ قرآن میرا ہے، نبی میرے ہیں، اللہ میرا ہے، رب میرا ہے، دین اور اسلام میرا ہے، آج مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ تو قرآن کہہ رہا ہدی للناس، یہ تو قرآن کہہ رہا اخرجت للناس،
یہ تو قرآن کہہ رہا ہے سب کے لیے ہے۔ تو میری یہ غلط فہمی دور ہوئی، میں یہ آج سمجھ چکا ہوں کہ جو نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری پیغمبر اور آخری میسنجر آف اللہ آئے، وہ سب کے ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں، وہ آپ کے بھی ہیں۔ اس محبت کے ساتھ جب تک کام نہیں ہوگا لوگوں دنیا میں امن نہیں آئے گا، شانتی نہیں آئے گی، ماحول اچھا خوشگوار نہیں بنے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ نفرتیں ہوگی جب قربتیں نہیں ہوگی۔ پہلے زمانے میں جب تک یہ کام ہوتا رہا، امت نے اس کام کو سمجھا، تو آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ آپ کے پڑوس میں رہنا ہندو بھائی پسند کرتا تھا، اور آج آپ کے پڑوس میں رہنا اس کے لیے ناگزیر گزرتا ہے، ناگوار گزرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتا۔ لیکن ایک زمانے میں ایک کرسچن بھائی آتا ہے اور کرسچن بھائی سے گھر خریدنا چاہتا ہے، یہ عراق کا واقعہ ہے، مجھے گھر خریدنا ہے، کتنی قیمت ہے؟ بولا اس کی 1000 قیمت ہے۔ بھائی 1000 تو بھاؤ نہیں چل رہا، ایسے گھروں کی ایسی زمین کی قیمت تو 500 درہم ہے، 500 درہم ہے، یہ 1000 درہم۔ بولا یہ پڑوس میں ایک مسلمان رہتا ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اس پڑوسی کی وجہ سے میرے گھر کی قیمت دگنا ہو گئی۔ مسلمان ہم ایسے تھے۔ تو اس اخلاق کے ساتھ، اس ہمدردی کے ساتھ، اس موانست کے ساتھ، اس عفو درگزر کے ساتھ جب تک ہم نہیں جئیں گے اور اس طرح کشادہ دلی کے ساتھ ہم لوگوں کو قریب نہیں کریں گے، تب تک اس ہندوستان میں ویسے ہی ہم زوال کا شکار ہے۔ جیسے بولتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ویسے ہی ڈوب رہے ہیں۔ تو اس فارمولے کو آزمائیے، اس طریقے کو آزمائیے جو ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے کیا، جو معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو خواجہ صاحب ہیں انہوں نے کیا، جن کے دلوں میں یہ جذبہ تھا کہ ایک جگہ پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیان کر رہے ہیں، ایک ہندو بھائی باہر کھڑا ہے، دور سے دیکھ رہا ہے، دھوپ پڑ رہی ہے اوپر، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا، بھائی قریب آ جاؤ۔ کہا کہ نہیں میں یہیں پر کھڑا ہوں۔ کہا کہ دھوپ ہے تو کوئی بات نہیں۔ بولے تو دھوپ میں جب تک کھڑا ہے تیرا ادھر جسم جل رہا ہے، ادھر میرا دل جل رہا ہے، تو نزدیک آ جا، تو سایہ میں آ جا، تو پنڈال میں آ جا، یہاں سایہ میں آ کر ہمارے ساتھ بیٹھ جا۔ یہ خیالات تھے ہمارے بڑوں کے، اور ہم سمجھانے گئے تو اپنے بھائی کو، ہم بٹھانے گئے دعوت دینے گئے تو اپنے بھائی کو، ہم اگر پروگرام کیا تو اپنے لوگوں میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو مہم چلی ہے اندھیروں سے اجالے کی طرف، آپ 4-5 لوگ گھر میں جمع ہو سکتے ہیں، اڑوس پڑوس کے ہوئیے، اور ان کو لٹریچر دیجیے، ان کو سمجھائیے، آپس میں تبصرہ کیجیے۔ اگر کسی مسجد میں مسجد پریچے پروگرام کر سکتے ہیں، وہاں لوگوں کو بلائیے، محلے کے ہندو بھائیوں کو بلائیے، بتائیے کہ اذان یہ ہے، نماز یہ ہے، یہاں کوئی آپ کے خلاف پلاننگ نہیں کی جاتی، یہاں کوئی آپ ہندوستان کے خلاف کوئی پروپیگنڈا نہیں ہوتا، یہاں یہ ہوتا ہے۔ تو ذہن صاف ہوں گے، قربتیں بڑھے گی اور دعوت کا راستہ ہموار ہوگا۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔